ہے۔ اس کی تاریخی اور اعتقادی اہمیت کو ہر سننے والا شخص محسوس کر سکتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بطور خاص جو ہمیشہ علم کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دوستان عزیز، ایک فیصلہ کن مناظرہ، ایک نتیجہ خیز مناظرہ اور ایک ہدایت دینے والا مناظرہ۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے سلام کے بعد مناظرے کی اجازت چاہی، اور آپ نے اسے سوال کی اجازت دے دی۔ اس نے کہا، ایو رجل خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہوا ابو بکر، وہ ابو بکر ہے۔ تو اس شخص نے عرض کی، سرکار اس پر کیا کوئی آیت بھی موجود ہے؟ وہ قرآن سننا چاہتا تھا، اور اہل بیت سے بہتر کون قرآن سنا سکتا ہے؟ آپ نے اس پر اور ہم پر کرم کی نگاہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، هل يكون افضل من ابی بکر الا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کے سوا ابو بکر پر فضیلت کون حاصل کر سکتا ہے کہ ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دو میں سے ایک کہا ہے جو غار میں تھے۔ تو اب جب اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ وہ غار میں جو دو ہیں ان میں ایک ابو بکر ہے، تو اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرما رہا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، جن کی یہ شان ہو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دو تھے غار میں، دو میں ایک ابو بکر صدیق ہے، اور اللہ ثالثہما، اور ان دو میں تیسرا اللہ ہے۔ تو فرمایا وہاں کسی کی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ دو میں ایک ابو بکر صدیق ہے اور ان دو میں تیسرا اللہ ثالثہما، اللہ ان کا تیسرا ہے۔ یعنی غار میں پہلے داخل ہوئے ابو بکر صدیق، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان دو میں تیسرا کون تھا؟ فرمایا اللہ ثالثہما، وہ سب سے افضل ہے جو کہ وہ خالق ہے، اور انبیاء میں سب سے ممتاز محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے، اور ان کی امت میں سب سے ممیز و ممتاز ہستی وہ ابو بکر صدیق کی ہے۔ قرآن مجید نے تو واضح کر دیا ہے کہ بعد از مصطفیٰ ابو بکر کا مقام ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آیت پیش کی، چونکہ وہ شخص بھی عالم تھا، اس نے بھی قرآن مجید کی آیت پڑھنا چاہی۔ تو اس نے کہا، سرکار آیت پڑھنے سے پہلے میں اسی آیت پر بات کروں گا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ کہتا ہے، یہ مورخین اور محدثین نے اسے رافضی کہا ہے، اس شخص کو، اس کی جو وہ کیفیت تھی جس میں بات کر رہا تھا۔ فقال الرافضی ان علی بات علی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا جزع ولا فزع، وہ شخص کہتا ہے کہ میرا مرشد مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو حضور کے بستر پر آرام فرما رہے جبکہ جان کا خطرہ تھا، بلا جزع ولا فزع، نہ انہوں نے جزع کی نہ فزع کی، نہ چیخ و پکار کی اور نہ ہی خوف زدہ ہوئے، بلا خوف و خطر رسول اللہ کے بستر پر علی سوئے رہے۔ تو کیا یہ فضیلت علی کی یہ واضح نہیں ہے کہ انہوں نے بلا جزع و فزع بستر پر آرام کیا؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کذالک کان ابو بکر مع النبی بلا جزع ولا فزع، فرمایا پھر تمہاری دلیل کا جواب تو یہ ہے کہ جس رات علی بستر پر سوئے ہوئے تھے